برائیوں کا ہڑ آیا ہوا ہے۔ یقین کریں کہ میں اس چیز کے لیے اس قدر پریشان ہوں، خاص طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے۔ مجبور لاچار والدین میرے پاس آئے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی گھر سے چلی گئی اور دوسری اس کی تیاری میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سب سے جو بڑی چیز ہے نا، یہ پوچھ کس سے ہونی ہے؟ ہماری ریاست سے۔ کو وسائل ہی نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، کلمہ نہیں آتا جنہیں، اور وہ مسلمان ہیں۔ یہ ساری چیزوں اتنے جرائم کے پیچھے آخر کیا ہوا؟ یہی سوشل میڈیا، دین سے دوری، بھوک۔ اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں آس پاس والے، یہ اچھے ہو جائیں، با عمل آپ تب ہوں گے جب آپ اس پہ عمل کریں گے۔ آپ نے لوگوں کے درمیان اس علم کو عام کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جو میرے دسترس میں نہیں ہے میں وہ بھی کر رہی ہوں، اور اللہ پہ یقین کریں، دیکھیں اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑ۔ پروگرام کرائم رپورٹر، میرا نام یاسر شمون خان ہے اور نیو کا پلیٹ فارم ہے۔ ناظرین، معاشرے میں چوریاں اور وارداتیں، مختلف قسم کی نشہ آور ادویات کا استعمال کرنا، پون موویز اور پھر رازنی اور دھوکہ دہی، بچیوں کی عصمت زری، یہ بالکل ایک معمول بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ جرائم ہے جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی بنیادوں کو نہ صرف ہلا دیا ہے بلکہ کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ پولیس کے پاس تو اس کا حل نکلا نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں مکمل طور کے اوپر ناکام رہے ہیں۔ تو میرا بڑا دل تھا کہ میں کسی ایسے دیندار شخص کے پاس چلا جاؤں جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو، صرف اور صرف اس کا مسکن اس کی 5 نمازیں اور 4 سجدے نہ ہو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ لوگوں کے درد میں کچھ اس طرح اتر جاتا ہو کہ وہ درد اپنے اوپر وارد کر لیتا ہو۔ باجی صاحبہ جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ان کی ایک اپنی این جی او بھی ہے، لوگوں کے لیے خیر اور فلاح کا کام بھی کرتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی گہری نظر بھی رکھتی ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ معاشرے میں اس قدر گناہوں کا یہ جو ہڑ آیا ہوا ہے، یہ جو ایک ریلا آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ برائیوں کا ہڑ آیا ہوا ہے، یقین کریں کہ میں اس چیز کے لیے اس قدر پریشان ہوں، خاص طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے، کیونکہ میرے پاس کبھی اتنے کیسز نہیں آئے تھے جتنے اب آ رہے ہیں، اور وہ کس کے آ رہے ہیں؟ نوجوان بچیوں کے، جو سوشل میڈیا کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح برائی پھیل رہی ہے۔ سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، جیسے اب بھی یہ کل کی بات ہے کہ مجبور لاچار والدین میرے پاس آئے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی گھر سے چلی گئی اور دوسری اس کی تیاری میں، یعنی کہ ایک بھاگ چکی ہے جی وہ بھاگ اور چکی ہے، دوسری بھاگنے کے چکر میں، وہ بھی بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ ہماری عزت بچائیں جیسے بھی ہے، کیونکہ ہم اس پہ نہ پیرا دے سکتے ہیں، پہلی بھی پیرا ہم نہیں دے سکے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سب سے جو بڑی چیز ہے نا، یہ پوچھ کس سے ہونی ہے؟ ہماری ریاست سے۔ جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، یہ ان سے پوچھ ہونی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ بے روی کیوں پھیل رہی ہے؟ سب سے جو بڑی اس کی وجہ وہ بھوک ہے، اور اس سے بھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے دین سے دوری۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایمان سے خالی لوگ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ خود چاہتے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے، چوری کر لیں گے تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کے مسلمان ہونے سے کچھ ملے ہی نہ، کوئی وسائل ہی نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ پتہ کیا، اس میں بھی بہت سے ایسے راستے ہیں کہ آپ صحیح راہ پہ چلتے ہوئے بھی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ اپنے مائنڈ کو بالکل صحیح سمت لگاتی ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ مسلمان ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک نام ہے کہ مسلمان ہم ہیں، ہم نے اپنے مسلمان ہونے کی لاج رکھنی ہے، صاحب دین ہے، جی صاحب دین ہے بالکل۔ اور ہم نے دیکھیں صاحب دین سب لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، کلمہ نہیں آتا جنہیں، اور وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ جو اویئرنیس ہے یہ ہم جیسے لوگوں کی اور بہت سے ایسے لوگوں کی جنہیں پتہ ہے۔ کیا ہیں باجی صاحبہ
یہ ساری چیزوں اتنے جرائم کے پیچھے آخر کیا عوامل ہیں؟ یہی سوشل میڈیا، دین سے دوری اور بھوک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہے، کہ لوگ اپنے بچوں کو جیسے روتے بلکتے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل یہ بجلی کے بلوں کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا بیچ رہے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ کس طرح وہ بل ادا کر رہے ہیں. FIR ہو رہی ہیں، ادھر سے واپٹا کو بھگت رہے ہیں، ادھر سے پولیس کو بھگت رہے ہیں. دونوں جانب سے پھنس گئے. جی، یہ آسان نہیں ہے، اور اس میں جائز ناجائز جو ہے یعنی سارے ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. جو سینیریو آپ نے بھی اس وقت پیش کیا ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، 2 جگہوں سے پرچے لوگ فیس کر رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے بھوک افلاس بھی ہے. جب اتنے بدحال حالات ہوں تو پھر ناجائز جائز بھی جائز نہیں ہو جاتا کسی شخص کے اوپر؟ بالکل بھی نہیں. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی. دیکھیں جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، جو قرآن پاک میں حدیث میں ایک چیز واضح ہے. دیکھیں مشکل ہوتا ہے، ایک ماں کے بچے بھوکے سوئے ہیں، وہ روتے سوئے ہیں، روٹی کو ترستے سوئے ہیں، تو ظاہر ہے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے. ماں تو چاہتی ہے کہ جیسے تیسے بھی ہے میں لے کے آؤں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اگر جائے گی تو اس طرح سے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. بہت کم لوگ ہیں، اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں آس پاس والے یہ اچھے ہو جائیں. یہ اپنے آپ زیادہ نہیں، آپ ایک بندہ جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ اگر ایک بندے کی، ایک خاتون کی، ایک آدمی کی اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے آگے بھی سرخرو ہیں، اور اس کے بدلے اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنا نوازے گا. اور دوسرا جو اس کی آپ مجبوری سے بغیر فائدہ اٹھائے آپ اس کی حاجت پوری کریں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں پھر آپ ایمان والے ہیں. یعنی کہ وہ ایک تسبیح بنتی چلی جائے گی. جی بالکل، وہ ایک ایسی چین بنے گی کہ پھر یہ اتنے جرائم بھی کم ہوں گے اور ایمان بھی لوگوں کا جو ہے وہ پختہ ہوگا، یقین ہوگا، اور بہت سے ایسے ہمارے مسائل ہیں کہ وہ جو دور ہو جائیں گے. دین کی بات آپ نے کی جی، یہاں پہ ایک جزوی سوال لے لیں. دین ایک علم ہے، علم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. تربیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، آپ PhD کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ ڈنگر کے ڈنگر ہی رہیں گے. آپ بالکل، آپ یعنی کہ با عمل آپ تب ہوں گے جب آپ اس پہ عمل کریں گے، اور آپ کی تربیت ایسی ہوگی کہ پھر آپ آگے بھی لوگوں کی تربیت کر سکیں. تو عمل تو بہت ضروری ہے. عمل بہت ضروری ہے، نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک سوال بھائی صاحب پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ صاحب ایمان اور صاحب دین اور اس تعلیم و تربیت کو رکھتے ہوئے، دین کا ادراک ہوتے ہوئے، آپ نے لوگوں کے درمیان اس علم کو عام کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، میں کر رہی ہوں. دیکھیں میں تو اپنی بساط سے بڑھ کے کر رہی ہوں، اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کم ہے، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ کم ہے. میں جو میری دسترس میں نہیں ہے میں وہ بھی کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے. میں بالکل آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، اور میرے لیے بڑے فخر کی یہ بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرا ایمان مجھے چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اور میرے پاس جتنی بھی خواتین ہیں آپ دیکھیں، اس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو مجبور نہیں ہے. جتنے بھی گھرانے ہیں الحمدللہ بڑے اچھے سے وہ چل رہے ہیں، اور اللہ کی ذات ہے چلانے والی. میری دیکھیں کہ یہ کوشش ہے. دیکھیں وہ تو آپ کی انٹرنل کوشش ہے، آپ نے لوگوں کو فلاح بڑی کی، لوگوں کی آپ نے ان کی بقا کو دیکھا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، آپ اس میں تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ جس شخص نے اپنے 7 بچوں کو بھوکا سوتے ہوئے بل بلاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے پاس ایک پنکھا بھی چلانے کے لیے نہیں ہے، یا اس کے گھر کا میٹر ہی کٹ چکا ہے، وہ چوریاں چکاریاں کر کے اگر اپنا گزر بسر کرتا ہے اور اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا برا کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ وہ اپنے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھا رہا ہے. ایک تو اللہ پاک کی نظر میں دیکھیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور زیادہ بڑھیں گی، اور زیادہ بڑھیں گی. اور پھر آپ کی جو اولاد ہے نا، جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کل وہی کچھ کرے گی جو آپ کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے حلال کام کریں، حلال کی طرف جائیں.
اور اللہ پہ یقین کریں. دیکھیں اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑتا. اگر آپ توکل کر لیں اللہ پہ جو ہے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیں معاملہ, تو اللہ کبھی, آپ یہ میرا ایمان ہے, بلکہ ہر ایمان والے کا یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے راستوں سے نکالے گا جو انسان کی سوچ سے بھی بڑے ہیں. انسان سوچ ہی نہیں سکتا ان راستوں کا. جتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں, جتنے بھی بڑی, میں نے خود یہ دیکھیں آزم آ کے یہ دیکھی ہیں میں نے, کیا میں کسی سے کہوں. الحمدللہ. ناظرین, باجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وجہ ہم نے جاننی تھی کہ معاشرے میں اتنی تلخیاں, اتنے جرائم آخر پیدا ہو چکے ہیں اور یہ عروج بھی پکڑ چکے ہیں, پروان بھی چڑھ چکے ہیں. اس کے پیچھے عوامل کیا تھے؟ انہوں نے بڑا کچھ کھول کے بیان کر دیا, لیکن آخر میں جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں جس کی سویر نہ ہو. خدا کا نام ہے, وہ جتنی بھی گہری اور کالی رات کیوں نہ ہو, صبح ہونے کا انتظار کر لیجئے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ میں اس تاریک رات سے جس سے گزر رہا ہوں اس کا ٹائم پیریڈ کہیں بڑھ نہ جائے اور ہر دن میرے لیے تاریک نہ ہو جائے. اپنے اجالوں کو اپنی زندگی میں عام کیجئے اور اپنی آسودگی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی ایک شخص نے کسی ایک کمزور آدمی کا ہاتھ اگر تھام لیا تو آپ یقین جانیے یہ روایت اگر چل نکلی تو ہمیں کسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور ہمیں کسی کی جانب اپنا ہاتھ بھی ایسے پھیلانے کی ضرورت نہ ہوگی, کیونکہ ہر شخص کسی دوسرے شخص کا دست راست ہوگا. تو کوشش کیجئے جرائم کو ختم کرنے کے لیے دست راست بنیے, ہاتھ ہی نہ کاٹ دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.